السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے پیچھے تک؟ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم جمع ہوئے ہیں ایک ایسی چیز کو سیکھنے کے لیے جو اہم ترین ہے ہماری زندگی میں، اور دن میں 5 مرتبہ ہم اس کو ادا کرتے ہیں۔ جب سے ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے اس وقت سے اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ دنیا میں زندہ رہتا ہے نماز کا فرض اس کے اوپر ساقط نہیں ہوتا، یعنی نماز کنٹینیوسلی اس کے اوپر فرض ہی رہتی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب کوئی مسلمان ہو تو سب سے پہلے اس کے اوپر نماز کا فریضہ عائد ہو جاتا ہے۔ آج ہم اسی نماز کو دیکھیں گے کہ کیسے یہ نماز ہماری زندگیوں میں اہمیت رکھتی ہے اور کیسے اس نماز کو ادا کیا جانا چاہیے۔ تو ہمارا جو فرسٹ سیگمنٹ ہوگا اس میں وہ میں آپ کو نماز کی اہمیت بتاؤں گی، اس کی فضیلت بتاؤں گی، اس کی امپورٹنس۔ سیکنڈ جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا اس کے اندر آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اپنی نوٹ بکس کھول لیں اور ان کے اوپر سارے نوٹس بنا لیں، کیونکہ میں آپ کو پورا طریقہ نماز کا بتاؤں گی انشاءاللہ، اور کیسے آپ نے نوٹس بنانے ہیں وہ بھی میں آپ کو بورڈ پہ انشاءاللہ بتاؤں گی، تاکہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ چیز ایزی ہو جائے کہ آپ کبھی بھی اپنی نوٹ بک کھولیں تو آپ اس کو دیکھ سکیں، کیونکہ چیزیں بھول جاتی ہیں۔ تیسری چیز انشاءاللہ تعالی میں آپ کو وہ بتاؤں گی کہ جو غلطیاں ہم نماز میں کرتے ہیں یا جو فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز ہیں، وہ مجھ سے جو لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں ان کو میں نے لکھ لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پہلے ہی وہ بتا دیے جائیں۔ اور چوتھے ہمارے سیگمنٹ میں آپ کی باری ہوگی کہ آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ پھر آپ وہ لکھ لیں اور اس وقت مجھے آپ اپنے پیپرز دے دیجیے گا، میں اس پہ سے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ کے آپ کو جواب دے دوں گی۔ ڈیورنگ دا سیشن آپ بہتر ہے کہ سوال نہ کریں تاکہ کوئی بھی ڈسٹربنس نہ ہو۔ آفٹر دا سیشن آپ کے سارے سوالات کے انشاءاللہ تعالیٰ میں جواب دینے کی کوشش کروں گی، لیکن تمام سوالات لکھے ہوئے میرے پاس آنے چاہیے، تو جو ہی آپ کے ذہن میں سوال آئے آپ اس کو لکھ لیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کو سیشن کے بیچ میں اس کا جواب مل جائے، اگر نہیں ملتا تو انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ میں پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کی امپورٹنس کیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نماز وہ فریضہ ہے کہ جو ہم دن میں 5 دفعہ ادا کرتے ہیں، اور اٹس ون آف دا پلرز آف اسلام، جس کے اوپر اسلام کی بلڈنگ کھڑی بھی ہے، اور اللہ تعالی سے کنیکشن کا سب سے زیادہ بڑا ذریعہ نماز ہے۔ یہ وہ رکن ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے محبت تھی، اور جب نماز کا وقت ہوا کرتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال سے فرماتے تھے، اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ۔ اتنی ان کو اچھی لگتی تھی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جنت میں جانے کی ضمانت قرار دیا ہے کہ اس کے لیے جنت میں وہ انسان جا سکتا ہے جس کے پاس نماز ہو۔ سمجھ لیں جنت کی چابی ہے، چابی آپ لگاتے ہیں دروازہ کھلتا ہے نا، اس طرح سے نماز چابی ہے، اور چابی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل رائٹ اس کے دندانے ہونے چاہیے۔ اگر اس کی آپ کوئی بھی چابی کسی ڈور میں لگا لیں گے تو دروازہ نہیں کھلتا، اس کا اسپیسیفک اس کی چابی ہو تبھی کھلے گا، اس کے دانت وہی بنے ہوں جیسے کہ ریکوائرڈ ہے اس لاک کے لیے، تب وہ کھلتا ہے۔
اسی طرح نماز بھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی بالکل ویسی ہونی چاہیے تو جنت کا دروازہ اسے کھول سکیں گے. سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے جو سکسیسفل پیپل ہیں جو جنت میں انٹر ہوں گے ان کی ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ نمازوں میں بہت پنکچوئل ہوتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جس وقت وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے تو انہوں نے پھر دعا کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میرے بیٹے کو نماز کا پابند بنانا. وہ نماز کے لیے اتنا زیادہ یعنی فکر کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام بھی. اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے تھے. یہ ایسا فریضہ ہے کہ چاہے آپ حالت خوف میں ہوں یا امن میں ہوں یا سفر میں ہوں یا گھر میں ہوں یا سردی ہو یا گرمی ہو یا کوئی بیمار ہو یا تندرست ہو، ہر حالت میں اس کو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز سے اس کو چھٹی مل جائے. اسی طرح حتیٰ کہ جنگوں تک میں یہ فرض جو ہے یہ قائم رہتا ہے. جنگ میں بھی انسان کو نماز معاف نہیں ہے، اور جنگ کے دوران وہ کیسے نماز پڑھے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے. تو جو اتنا امپورٹنس والا فریضہ ہو کہ جنگ میں بھی معاف نہ ہو تو کیا شادیوں پہ معاف ہو جاتا ہے؟ جب میک اپ کیا ہو تو معاف ہو جاتا ہے تو وضو کیسے کریں پھر ہمارا تو میک اپ خراب ہو جائے گا. پھر بھی نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، تو نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے سوائے آپ کو پتا ہے کہ جو عورت کو پیریڈز ہوتے ہیں تو اس کے اندر اس کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے جب ڈیتھ بیڈ پہ، تو عشاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی تو سب سے پہلے سوال کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو بتایا گیا کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اتنی زیادہ اس وقت طبیعت خراب تھی کہ غش کھا کے گر پڑے، غشی طاری ہو گئی. پھر جب ہوش آیا تو پھر پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو کہا گیا نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر غشی طاری ہو گئی اور لیٹ گئے. پھر تیسری دفعہ جب اٹھے تو پھر بھی نہیں اٹھا گیا تو فرمایا ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے. یعنی اس وقت جب ڈیتھ بیڈ پہ بھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اپنی نماز کی فکر تھی، لوگوں کی بھی نماز کی فکر تھی. اسی طرح حضرت عمر کو جب خنجر لگ گیا تھا، اس قدر زیادہ بلیڈنگ ہو رہی تھی، اس وقت بھی انہوں نے نماز پڑھی تھی. اور سب سے پہلی بات جب ہوش میں آئے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے نا، سب سے پہلی بات کیا پوچھی تھی؟ لوگوں نے نماز مکمل کر دی؟ تو بتایا گیا کہ ہاں مکمل کر لی ہے. تو پھر اپنی نماز تو مکمل کرنی تھی، پھر اپنی نماز کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کھڑے نہیں ہوا گیا، گر پڑے تو پھر لیٹ کے نماز پڑھ. اس سے پتا چلتا ہے کہ نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں کہ کوئی زخمی ہے. ہمارے کوئی ہسپتال میں اگر داخل ہو جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں اب تو نماز کی کیا ضرورت ہے، نہیں مجھے یہ بیگ لگا ہوا ہے، نہیں مجھے یہ لگا ہوا ہے، یہ لگی ہوئی ہے، یہ کری میں، اب نماز معاف ہو گئی. ایسا نہیں ہے، نماز اس وقت بھی معاف نہیں ہے. وہ بلیڈ کر رہے تھے تب بھی انہوں نے نماز پڑھی. یہ نہیں کہہ سکتے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو نماز کیسے، صرف پیریڈز کی بلیڈنگ کے اوپر منع ہے. اسی طرح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری جو لمحات تھے، کین یو امیجن کہ کتنی امپورٹنس ہوگی نماز کی، کہ جب ہمارے پیارے نبی اس دنیا سے جا رہے ہیں، the last thing he said، last آخری وصیت جو انہوں نے اپنی امت کو کی وہ کیا تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور جو تمہارے دانے ہاتھ کے نیچے یعنی تمہارے انڈر جو بھی کام کرنے والے ہیں. 2 times he said الصلاۃ الصلاۃ. اتنی فکر تھی ان کو نماز کی کہ امت نماز نہ چھوڑ دے. اور اس سے بھی ہمیں اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے
کہ نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے، اس کے ٹائمنگز بتانے کے لیے، اس کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں یہ بتانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام خود تشریف لائے اس زمین کے اوپر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے کعبہ میں مجھے نماز پڑھائی، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی. اتنی دفعہ آئے وہ نماز پڑھانے کے لیے. کتنا اہتمام ہے. ایسے ہی زبانی بتا دیتے، باقی بھی تو احکامات زبانی ہی بتائے تھے نا. حج کر کے تو نہیں دکھایا تھا انہوں نے، روزہ رکھ کے تو نہیں دکھایا تھا، لیکن نماز کے لیے وہ خود تشریف لائے. اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسٹ بیلوڈ ایکشن اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تو فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا. اور نماز سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں، جو صغیرہ گناہ ہیں وہ دھلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیجن کرو کہ اگر تم کسی کے گھر کے باہر ایک نہر بہ رہی ہے اور 5 ٹائمز اس میں جا کے نہاتا ہے تو اس کے اوپر کچھ گندگی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا نماز بھی ایسے کرتی، نماز دھو دیتی ہے آپ کی. ظہر سے عصر کے درمیان، فجر سے ظہر کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں ظہر پہ وہ دھل گئے، ظہر سے عصر کے درمیان جو ہوئے ہیں عصر پہ وہ دھل گئے، عصر سے مغرب کے درمیان جو ہے مغرب پہ وہ دھل گئے. اس طرح ساری نمازیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو پکارتا ہے لوگوں اٹھو اس آگ کو بجھانے کے لیے جو تم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے جلائی ہے. یہ ٹائم آ گیا اس آگ کو بجھانے کا. اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. 3 ٹائم یہ بات فرمائی، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا یہی حساب ہوگا. اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ دوزخ میں سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لو جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو فرشتے کیسے ان کو پہچانیں گے کہ کون سے اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ ان کے سجدوں کے نشان سے. سبحان اللہ. نماز پڑھنے والے بھی جہنم میں جا سکتے ہیں اپنے برے اعمال کے. جیسے ہم نے تو نماز کو سمجھ لی کہ سارا ہی دین ہے، اس کے اوپر دین ابھی بلڈ کرنا ہے، یہ تو بیس ہے. تو وہ ان کو سجدے کے نشانوں کی وجہ سے پہچانیں گے، کیونکہ آگ جو ہے نا سجدے کے نشان کو جلائے گی نہیں، سجدے کے نشان ایز اٹ از رہیں گے. سبحان اللہ. قرآن کریم میں تقریباً 700 ٹائمز نماز کا حکم آیا. اس سے امیجن کر لیں اس کی امپورٹنس. اور بعض لوگ بہت یہ سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز کی تو اگر چھوڑ بھی دیں تو کوئی سزا کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، قرآن میں کوئی نہیں اس کی سزا لکھی ہوئی، اور اس کی تو کیا سزا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں فرمایا کہ قیامت کے روز جب جہنمیوں میں ایک گروہ سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں ہو، تو وہ کہیں گے جواب میں لم نکم من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے. اس وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. آج کتنے لوگوں نے نماز چھوڑ دی بھی، کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے اور سمجھتے ہیں کہ اٹس اوکے وی آر اسٹل مسلمس. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان نماز کا فرق ہے. ایک انسان اور ایک جگہ کفر اور شرک کے درمیان. ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں منافقین کو، جو ہپوکریٹس تھے، ان کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، کیونکہ وہاں پہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا ایسے کہ کوئی نماز کے بغیر بھی ہو سکتا ہے مسلمان. اس کو مسلمان کنسیڈر ہی نہیں کرتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا تھا. وہی صرف مسلمان سمجھا جاتا تھا جو نماز پڑھا کرتا تھا. So they had to do it. ان کو پروف جو کرنا ہوتا تھا. تو اسی طرح سورہ ماؤن میں آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے ویل ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز کا کہاں سزا بتائی گئی ہے، اگر نہ بھی پڑھے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے، نمازیوں کے لیے سزا ہے.
کون سے نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نماز میں بے پرواہی کرتے، کیئر لیس ایٹیٹیوڈ ہے جن کا، وہ پڑھتے ہیں نماز لیکن کیئر لیسلی پڑھتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے، ویل پتہ ہے جہنم کی وہ وادی ہے جسے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اتنی زیادہ یعنی اس کی آگ ہے اور اتنی زیادہ وہ گرم ہے اور اتنی زیادہ وہ بڑی تباہی ہے، اس کے اندر وہ ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں، ڈیلے کر کر کے پڑھتے ہیں اور نماز کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے، ان کی یہ سزا ہے۔ تو جو پڑھیں گے ہی نہیں ان کی کیا سزا ہوگی؟ تو قیامت کے دن جو ہم یہ سنتے ہیں نا حدیث کے قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، تو یہ سوچیں کہ اس سوال یہ نہیں ہوگا نماز پڑھی تھی کہ نہیں، بیکاز اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، سوال یہ ہوگا نماز کس طرح پڑھی تھی، صحیح طرح پڑھی تھی کہ نہیں صحیح طرح پڑھی تھی، کیسے پڑھی تھی، کیسے ادا کی تھی، اور کیا سنت کے مطابق ادا کی تھی یا سنت کے مطابق نہیں ادا کی تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا صلو نماز پڑھو، صرف یہ بھی کہہ سکتے تھے صلو نماز پڑھا کرو، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اس طرح جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے، یعنی ہماری نماز ان کی نماز کی کاپی ہونی چاہیے، بالکل ویسی ہونی چاہیے۔ حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو رکوع اور سجدہ پورا نہیں کر رہا تھا، جلدی کر رہا تھا، تو جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس کو بلایا اور فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، حالانکہ اس نے تو پڑھی تھی لیکن وہ جلدی کر رہا تھا نا، تو فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گئے، ایسی نماز پڑھتے ہوئے جیسے تم پڑھ رہے ہو، تو طریقہ اسلام کے خلاف تم مرو گے، اسلام کے طریقے کے خلاف، اگینسٹ اسلام کے طریقے کے۔ کین یو امیجن؟ اب ہماری نمازیں تو ساری کی ساری اگر ایسے ہوں تو ہم اس طرح ہی مر گئے اگر، تو ہم اللہ نہ کرے ہم طریقہ اسلام کے خلاف تو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے پاس سے گزرے تو پوچھا کیا تمہیں پتا ہے تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں آگے سے اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کوسچن دہرایا، پھر انہوں نے یہی جواب دیا، پھر تھرڈ ٹائم دہرایا، پھر انہوں نے یہی جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ غور سے سنیں یہ بات، فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم ہے کہ جو شخص وقت پر نماز ادا کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے بے وقت نماز ادا کی، یعنی میں بھی قضا کر کر کے پڑھتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہر دن فجر قضا ہو رہی ہے، ہر دن اب میں جاب پہ ہوں ظہر قضا ہو رہی ہے، اس طرح کی نمازیں جو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے بے وقت نماز ادا کی میں چاہوں تو اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دوں اور چاہوں تو اس کو عذاب دوں، یعنی یہ بھی عذاب کا باعث بن سکتا ہے انسان کا بے وقت نماز پڑھنا، تو جو لوگ پڑھے ہی نہیں تو پھر کیا ان کا حال۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت کی تو قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گی، برہان بن جائے گی، نجات بن جائے گی، یعنی اس دن اندھیرا ہوگا نا بالکل، تو یہ نماز کیا ہوگی، یہ روشنی ہوگی اس کے لیے، نور ہوگی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، اس کے حق میں دلیل ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان ہوگا، اور نہ نجات ہوگی، اور اس کا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ کین یو بلیو اٹ؟ جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی، آپ کیا سوچتے ہیں کس کے ساتھ اس کا انجام ہوگا؟ کس کے ساتھ ہوگا؟ مسلمز کے ساتھ نہیں، قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ، یہ کافر لوگ تھے، ان کے ساتھ ہوگا وہ بندہ قیامت کے دن۔ اور کوئی بھی ہم میں سے نہیں چاہے گا کہ وہ فرعون کے ساتھ اٹھے، قارون کے ساتھ اٹھے اور حامان کے ساتھ اٹھے۔ آپ لوگ جانتے ہیں نا فرعون کو تو سبھی جانتے ہیں، کوئی بھی ہم میں سے نہیں چاہتا کہ ایسے آدمی کے ساتھ ہم اٹھیں قیامت کے دن۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے
کہ نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا، تو عبداللہ بن عباس نے ایک آدمی کو نماز عید سے پہلے نفل پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کو منع کیا، تو وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پہ تو نہیں منع کرے گا، کوئی عذاب دے گا، کیونکہ نماز عید سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا کہ کوئی نماز نہیں پڑھنی عید کی نماز سے پہلے، فجر پڑھ لیا اس کے بعد عید کی نماز اسٹریٹ پڑھے، تو وہ نفل پڑھا تھا تو کہنے لگا سو واٹ، نماز ہی پڑھی ہے نا میں نے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اوپر تو عذاب تھوڑی دے گا کہ میں نے نماز پڑھ لی۔ تو آگے سے عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ہاں نماز پڑھنے پہ تو نہیں دے گا، لیکن سنت رسول کی مخالفت کرنے پہ اللہ تجھے عذاب دے گا۔